علی۔ الہی اہتمام مجلس قبول فرما۔ بانیان و معاونین حصہ داران امور فرش ازا اکرام بھائی دی توفیقات خیر اچ رزق اچ کاروبار اچ خدایا برکت عطا فرما۔ عظیم ثواب حق آل یاسین بانیان مجلس دی جملہ مرحومین تک پہنچا۔ حال میرا اللہ حاضرین جتنے بیٹھے نے ساڑھے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما۔ پردہ نشین شریف زادیاں جتنیاں بے اولاد نے الہی معصوم شام دا صدقہ وارث ازا اولاد عطا فرما۔ جنہوں نے دیتے نہیں خدایا سلامتی و درازی عمر عطا فرما۔ میرا اللہ عبادت گاہ بھی ہے، بارگاہ شبیر سڑے واسطے شفا گاہ بھی ہے۔ جتنے مریض نے بیمار کربلا دا صدقہ صحت کلی عطا فرما۔ سنی شیعانو الہی اتفاق عطا فرما۔ دشمنان سیدانو تباہ و برباد فرما۔ الہ مجلسان دے حقیقی وارث خون حسین بقیت اللہ لازم امام زمن دا جلدی ظہور فرما۔ قبولیت واسطے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات۔ حاضرین مجلس، شرفاء علاقہ، اہالیان برالا، سادات عظام، نہایت قابل احترام میرے سنی شیعہ صاحبان، اللہ نے دین اسلام انسان دی آسانی اور سہولت واسطے بنایا ہے، انسان نو اوکھیاں کرن واسطے دین نہیں بنایا۔ جس طرح حکیم کوئی نسخہ لکھ دے اپنے مریض دی نبض چیک کر کے، جیڑی چیز فائدہ مند دے وہ دعائی دے طور تے، جیڑی نقصان دے وہ پرہیز لکھ دے۔ بین ہی میرے اللہ نے جڑا دین اسلام لکھے انسان دی خلقت اور مزاج نو مد نظر آکے جڑی چیز فائدہ مند دے دین اسلام وچ حلال لکھ دیتی، جڑی چیز انسان واسطے نقصان دے اللہ نے دین وچ حرام لکھ دی۔ ساڑھے ذہن وچ کہ اسی حرام کھا لیا تے خدا دا کخ نہیں رانا۔ مریض اگر بد پرہیزی کر دے تو نقصان اپنا کر دے، حکیم دا نہیں کر دے۔ بہت شکریہ۔ اگر انسان بد پرہیزی کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا، اللہ دا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ نے ایک نسخہ لکھ دیتا ہے، میرے مالک نو ساڑی لیبارٹی دی ضرورت نہیں، میرے مالک نو ساڑی نبضاں دی ضرورت نہیں، میرے اللہ نو ساڑی رپورٹاں دی ضرورت نہیں۔ اللہ ساڑا میکر ہے، ٹیوٹے والوں پتہ ہوندہ ہے میں گڈی چ انجن ڈیزل رکھے یا پٹرول رکھے، اس دے مطابق ہدایت نامہ گڈی دے ڈیش بورڈ چ رکھ دینے۔ پیٹرول ہے یہ صرف پیٹرول پوانا۔ بین ہی میرے اللہ نے جڑی چیز انسان واسطے فائدہ مند ہے حلال لکھ دیتی، جڑی چیز انسان کو نقصان دین دی ہے حرام لکھ دیتی۔ یعنی ایک دفعہ میں جملہ پھر دہرانا چاہنا، بالخصوص میرے اہل سنت بھائی، صاحب عزت صاحب قدر، تھوڑی عزت میرے حسین دے بارگاہ زیادہ ہے، کیونکہ اسی شیعہ تے مالکاں دے نوکر ہاں، تسی تے میرے بادشاہ دے مہمان ہو، مہمان دی عزت زیادہ ہوندی ہے۔ جتنے اہل سنت بھائی مہمان حسین بن کے آئے، بہت زیادہ توجہ فرما۔ فلسفہ حلال و حرام کیا ہے؟ دین اسلام وچ ہر او چیز حلال ہے جڑی فائدہ مند، دین اسلام وچ ہر او چیز حرام ہے جڑی نقصان دے۔ یعنی بذات خود چیز حلال حرام نہیں، انسان نو فائدہ دے گی چیز حلال ہے، انسان نو نقصان دے گی چیز حرام۔ مثال، شربت دے 2 گلاس نے شیشے دے پے نے،
دوان دی رنگت ایک جیسی ہے، دوان دی مقدار ایک جیسی، ایک روح افزا دا شربت ہے، ایک گلاس شراب دا شربت۔ ایک شربت حلال کیوں ہے، ایک حرام کیوں ہے؟ رنگت ایک جیسی ہے، مقدار ایک جیسی ہے، ویکھنی چکو جینے، ایک حلال کیوں؟ ایک شربت روح افزا حلال ہے، شراب کیوں حرام ہے؟ فرمایا میرا بندہ رنگت دی وجہ تو میں شربت حلال حرام نہیں کیتے، روح افزا تیرے واسطے فائدہ مند ہے میں حلال کر دیتی، شراب تے نقصان دین دی میں حرام کیتی، مالک دوے شربت نے فائدہ کیے نقصان کیے۔ فرمایا روح افزا پئیں گا تیرے ذہنوں سکون آئے گا، شراب پئیں گا تیرے عقل تے پردہ آ جائے گا، تینے پتہ نہیں لگن لگا ماں کھلوتی ہے بہن کھلوتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ یا اللہ۔ تو یہ مطلب ہے شراب اس واسطے حرام ہے کہ اس سینس ختم کر دے، عقل نو معاف کر دیں، بندے نو انیاں کر دیں، اُدھے سوچن دی حص ختم کر دیندے، انہوں پتہ نہیں لگدا ماں ہے بہن یا دھی ہے۔ میں برالے دی دھرتی تے ایک جملہ کھاں ہون پتہ لگے اسی یزید تے لعنت کیوں کرنے ہیں۔ آئے ہائے مہربانی بھائی، مہربانی بھائی۔ وہی فنکشن شراب دا ہے، مہربانی، وہی فنکشن یزید دا ہے جڑا شراب دا فنکشن ہے۔ شراب یاد ہے ماں بہن دھی کوئی نہیں، یزید بھی یاد ہے کوئی نہیں۔ ساڑھے کو کنجر نال بننے نہیں سنجے، اسی اس واسطے کو اس نال مخالفت کرنے ہیں، وہ دے کردار تو نفرت، وہ دا فنکشن نہیں ٹھیک۔ تو یہ مطلب ہے چیز حلال ہے فائدہ مند ہے، چیز حرام ہے نقصان دے۔ آواز تھوڑا اونچا کریے، میں نہ کھو کے اونچا کرو جی، اپریٹر بھی میں ہاں، ذاکر بھی میں ہاں، انہیں میری مننی ہے تواڈی کو نہیں مننی، تواڈی من جے پھر اسی تے ذاکر نہ ہوئے۔ اللہ زندگی اندرہ ذرا میں ایزیلی آکھ لاں گا، بہت مہربان، بہت شکریہ جی۔ شراب حرام ہے، انسان واسطے نقصان دے، روح افزا حلال ہے، انسان واسطے فائدہ مند ہے، انرجیٹک۔ 1400 سال اچ میری قوم دے نوجوان تے سب تو زیادہ سوال ہوئے ماتم دا۔ ساڑھے سنی بھائیاں نو ساڑھے ماتم تے زیادہ اعتراض ہے، ماتم نہیں ٹھیک یار، ماتم حرام ہے جی۔ زیادہ دیر نہیں پڑھنا، ایک بار میرے الویکھو، اے ہے ماتم یا حسین۔ میں جناب کو فیصلہ لینا چاہنا، ہاتھ ایتھو چاہے ہیں ایتھے مارے، وچ کیڑی شے حرام ہے؟ بھائی ساڑھے کو ماتم چھڑا لو یار، ڈانگ نال نہیں، سختی نال نہیں، پیار نال۔ جیڑا گڑ کھا کے مرے، اسی جے تواڈی مننے ہاں، اسی سنی بھائیاں نو نہیں ضائع کرنا چاہندے، بھائی تسی ساڈے بھائی ہو، چون چان کے تسی تے وچ رہ گئے ہو درود والے، باقی تے برود والے ہو گئے نا، اسی تو ان کیوں ضائع کری؟ اسی آؤ چھوڑ دینے ماتم، یہ آئے اسی جناب ماتم چھوڑ دینے دلیل نال چھوڑاؤ، قرآن نال، حدیث نال، شعور نال، عقل نال، ڈانگ نال، سختی نال نہیں۔ سختی کرو گے تو گھر پتر آکھے نہیں لگے گا، پیاری طریقہ ہے، سنل پیار کرو، اسی چھوڑ دیں گے ماتم۔ ماتم حرام ہے، کیڑی شے حرام؟ ہاتھ میرا، سینہ میرا، میں نہیں مارے حرام۔ ان میں ایک اشارہ کرا آغاز مجلس وچ، میں حیران ہاں، ہاتھ چاہ کے ایتھے مارے ہے، سٹ ایتھے لگنی چاہیے دیئے، اثر ہوتے کیوں ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ۔ مل کے بولو، یک زباں بولو، حیدری، مہربانی، مہربانی۔ بھائی ماتم حرام ہے، ماتم حرام ہے۔ میں دلیل قائم کی تھی آغاز مجلس سے 5-7 منٹ میں لائے نے کہ دین اسلام میں جڑی چیز انسان واسطے فائدہ مند ہے وہ حلال ہے، دین اسلام میں جڑی چیز انسان واسطے نقصان دے وہ حرام۔ یعنی دین اچ فلسفہ حلال و حرام انسان مد نظر رکھ کے کیتا جیڑی جیڑی چیز انسان فائدہ دین دی ہے حلال ہے، جیڑی جیڑی چیز انسان نقصان دین دی حرام۔ بکرے دا گوشت حلال ہے، خنزیر دا کیوں حرام ہے؟ وہ بھی جانور ہے، وہ بھی جانور ہے، وہ بھی اللہ دی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ دی مخلوق ہے، وہ دا بھی قد اتنا ہی، وہ دا بھی قد اتنا ہی، وہ بھی چھپایا، وہ بھی چھپایا۔
ایک دا گوشت حلال ہے، ایک دا کیوں حرام ہے؟ بھئی بکرے دا حلال ہے، کیوں حلال ہے؟ خنزیر دا حرام ہے، خنزیر دا خالق کوئی ہو رہے وہ دا فالٹ کی ہے، بکرے تے فضیلت کی ہے کہ سمجھ دے برالے والے ہو بکرا داڑھی شاڑی رکھتا ہے تو کھانے ہیں، خنزیر داڑھی کدی نہیں رکھی داڑیاں اللہ جانوراں واسطے نہیں بنائی ہیں، مومن واسطے بنائی۔ بھئی کیوں نہیں کھاندے اسی خنزیر؟ گوشت دی وجہ تو چیز حلال، انسان تے اثر اچھا ہے حلال ہے، انسان تے اثر برا ہے حرام ہے۔ بکرے دا گوشت انسان واسطے انرجیٹک ہے حلال ہے، خنزیر دا گوشت انسان واسطے نقصان دہ حرام ہے۔ کی گوشتاں دی تاثیر ہے؟ بکرے دا گوشت کھائیں گا جسم میں توانائی آئے گی، خنزیر دا گوشت کھائیں گا جسم میں بے حیائی آئے گی۔ یہ مطلب ہے اثر دی وجہ تو چیز حلال حرام، اثر اچھا ہے حلال، اثر برا ہے حرام۔ چھوڑو ماتم تے بحث نہ کرو، ماتم دے اثر دسو۔ بھئی ماتم دا من فنکشن دسو، ماتم دے بعد ہوندہ کیے، اگر اچھا ہے تے حلال ہے، ماتم دے بعد برا اثر ہے تا حرام۔ ماتم اسی برالے نہیں ہونے دینا، کیوں؟ پچھلے سال قلعے وچوں 4 مانیاں ہوئیاں نے، ایس واری شیعہ پٹے نے 2 مانیاں ہوئیاں نے۔ فار ایگزامپل پیرم جے چھا جی اللہ زندگی سے بھئی کوئی فالٹ دسو نا جی، ادھر ریاکشن برا ہے جی۔ اسی ایس گلی چ ماتم نہیں ہونے دینا، کیوں؟ پچھلے سال کیتا نے گلیاں پٹی گیاں، تھلیوں پانی نکل آیا۔ مثال دے طور پہ اے ساڑھے پنڈ خرابی ہو گئی ہے، اسی نہیں ماتم ہونے دینا۔ سمجھ آ رہی ہے یار؟ انہاں دے مکان گر رہے ہیں، انہاں دی گلیاں پٹی رہی ہیں، انہاں دی فصل کم ہو رہی ہے۔ بھئی ماتم دا نقصان دسو، ماتم دے سائیڈ ایفیکٹ دسو۔ شراب کیوں حرام ہے؟ ذہن و معاف کر دے۔ خنزیر دا گوشت کیوں حرام ہے؟ جسم وچ بے حیائی لے آمدا ہے۔ ماتم کیوں حرام ہے بھائی؟ خدا نقصان دسنا، میں کچھ بحث کر رہے ہیں بھائی۔ ماتم حرام ہے، ادھے نقصانات دسو یار۔ نالے تو آدھے آئے امام حسین دے بد دعائے نے، انہاں نو پیر امام حسین دی بد دعائے، انہاں پٹ دے رہنا۔ تو انجو ایسے آپس ہی بیٹھے ہیں، شریکان دی سزا بدائی دیئے، روٹ گھٹائی دانا۔ مہربانی مہربانی مہربانی، بلکہ ایسا چولو کھنو پٹاو ہو رہا۔ جی مہربانی، بلکہ حق بندہ ایسا چو صاحب انہاں نوکھو اگلے چوک تڑی بھی پٹا، اتو آدھو بدوائے نے انہاں پٹ دی رہے، اتو آدھو جی انہاں دا ماتم بند کراؤ جی، پٹا دیو جی۔ اسیم کدی آکھیا جی تراویاں پچھلے سال 13 پڑھیاں، نئے سال 20 کیوں پہ پڑھ دیں؟ 40 پڑھو یار۔ تو اسیم اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، بلکہ سانہ کو تسی تراویاں پڑھو، اسی پڑھیے کو نہیں ہوندیاں۔ اے تے علی نو منن دے فائدے نے۔ اسی ویلے ہونا رمضان جیسی توڑی بار کھلو کے حفاظت کرنے ہیں، ساڑھے سنی بھائی تراویاں پڑھ دن پہ بارو بندہ کوئی نہ آوے بھائی، اسی حفاظت کرنے تو اسی رام نال پڑھو۔ قسم خدا پاک دی میں تو ان برالے چو بندے دینا، تو اسی تراویاں پڑھو، ساڑھے نوجوان بار کھلو کے توڑی حفاظت کرنے۔ توڑی عبادت ہے یار، اسی نہیں پڑھ دے کوئی گل نہیں، بیعین ہی ساڑھی عبادت ماتم ہے، تو اسی نہیں کر دے سن ڈکو تے نہیں نا یار۔ عظیم کدی توڑیاں تراویاں ڈکیں گے۔ چلو بہرحال ماتم دے نقصان دس، ماتم چھڑانے نقصان دس۔ چھری بچے پکڑ لئیے، ادھے کو لینی کھو کے نہیں، اوہ دے 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 دے، انہوں نقصان دسو گے کیوں؟ اوہ تیرا ہاتھ کٹی جائے گا، خون نکلے گا، اوہ ہوئے انگلی تیری کٹی جائے گا، وہ سڑ سڑ نہیں۔ یہ مطلب ہے کسی کو شاید چھڑانی ہوئے تو نقصان دسی دیں، ساڑھے کو ماتم چھڑانے نقصان دسنا۔ تھوڑی ہمت کرو جاگو بھئی نقصان کی ہے ماتم، جے تو نقصان نہیں دسدا تو میں پرے اچ کھلو کے فائدہ دسنا۔ چیز حلال اس واسطے انسان واسطے فائدہ مند ہے، تو نقصان نہیں دس سکتا، میں فائدہ دسن لگا۔
فائدہ نہ ہوئے میں ممبر تو اتار دے. کرونا دنیا نو لاک ڈاؤن کر دیتا ہے. بڑے بڑے ملک اپنے آپنوں فرعون سمجھن والے گردنی سریہ منہ دے سٹے نہیں کرونا. چھوٹا جا جراثیم ہے دسدا بھی نہیں کک چھڑدا بھی نہیں پیا. جویں ہارویسٹر مشین لگ دی ہے نا رڑیاں کڈی آؤں. تباہ تیرے میرے ملک تے حسین دی اماں دا بڑا کرم ہے. اے اپنے گوانڈ ویکھاں کی پہ ہوں انڈیا چ کی ہوئے ہے. قسم خدا پاک شمشان گھاٹی چ انہاں دی جگہ ہی ختم ہو گئی ہے جتھے مردے جلاندے نے. ساڈے ال تے دبدے نے ساڑدے نے بالن مک گیا ہے. کرونے تباہیاں لا دیتیاں نے. ہے کہ یہ آدھن کوئی پتہ نہیں. اے دسدا بھی نہیں جے تے چھڑدا بھی کھ نہیں. میں ایک جملہ آکھاں جناب دے چہرے ویکھاں اے چھوٹا جا جراثیم ہے تے تو مندہ جا پہ تو دا مقابلہ نہیں پہ کر سکدا تے جے بقیت اللہ آ گیا تے پھر کے بنا ہے. ہائے 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 اللہ توڑے ہاتھ سلامت. اللہ توڑے ہاتھ سلامت. پھر کی بڑھیں گا. بہت مہربان بہت مہربان. لو جناب پوری دنیا وس لا رہی ہے دعائی بنی کو نہیں. پتہ لگے بلا کی یہ تے بنائے نہ کو. 2 سال ہو گئے نے ہون ویکسین آئی ہے ساڑھے ملک بھی لگ دی. وہ ویکسین علاج نہیں وہ حفاظت ہے. مت سمجھو شاہ کو ویکسین تے لیکچر دوئے لوانی چاہی دیئے. گورنمنٹ ملک خرید کے فری لا رہی. اس دا فنکشن کی یہ ویکسین دا فنکشن ہے کہ تیرے اندر اینٹی باڈی مضبوط کر دے گا. سنٹراغوں جان گے تیرے اندر والا امیون سسٹم تیری ڈیفنس فورس تگڑی ہو جائے گی. کرونا ہویا بھی تے اندروں تو ٹھیک ہوئے گا کوئی ککھ نہیں ہوئے گا. ویکسین دے بعد گارنٹی نہیں کہ تین کرونا نہیں ہوئے گا. جاؤ میرے WHO نو چیلنج ہے کوئی ڈاکٹر کھڑا ہو کے دس دی جلو بندہ ویکسین لوئے گا ان کرونا نہیں ہوئے گا. وہ دن ہوئے گا لیکن اتنا اثر نہیں کرے گا جتنا پہلے آئے. ویکسین حفاظت کرے گی. علاج نہیں پروٹیکشن ہے. وہ دینے کہ اپنا اندر والا سسٹم نظام ٹھیک رکھو خوراک اپنی ٹھیک رکھو امیون سسٹم ٹھیک ہوئے ڈیفنس فورس تیری اندر جڑی قدرتی اللہ نے فورس بنائی ہے وہ تگڑی ہوئی تے خیر ہی ہے. ایدہ اے فنکشن ہے اندر والی فورس ان تگڑیاں کرنا ہے. پھر ہر ڈاکٹر اپنا اپنا تجربہ دستا ہے کی کریے. یہودی کے ڈاکٹر ہیں ان ایک ویڈیو کلپ چاڑے نیٹ تے وائرل کیتے ہیں. اس سے کہ جی بچنا کسے نہیں جے لگنا ہر کسے نہیں تے خیر یہ پھر آئی نالی مرنا. یہودی ہے سنی شیعہ ہے ہی نہیں ہو 11ویں والا 12ویں والا نہیں تراوی ماتم انہوں پتہ ہی کو نہیں. یہودی ہے بھائی ڈاکٹر. اس سے کہ جی یہ کرونا زیادہ افیکٹ کر دے سینے تے چیسٹ تے. اسے کہ اس نو متحرک رکھو سینے نو. تو اڈا امیون سسٹم 100% نہیں 500%. میں گھر دے کونے کھلو کے گل نہیں پیا کردہ کیم دے سامنے میں کھلوتا ہوں دنیا ویکھ رہی ہے. جہاں میری گل غلط ہے شادی لاش دے ٹکڑے کر دے. یہودی ڈاکٹر کے پیا دیں وہ آدھے جی اپنے سینے نو متحرک رکھو انہوں وائبر ایکٹیو رکھو. اگر ایکٹیو ہویا تے اندر جڑا امیون سسٹم ہے تیرا اینٹی باڈی سٹرانگ ہوئے گا. ہویا بھی تے کچھ نہیں ہوندہ کریے کی اس اکھے دوائی شوئی ہے ہی کو نہیں جے. میں ہی دا طریقہ دسنا ورزش ہے چھوٹی جے 12-14 منٹ روزانہ ڈیلی کر لو گھر بے کے کھلو کے کی کرنا ہے جنہ ویڈیو ویکھی میں نال بولن. اس اکھے جی جے کرونا مکانا چاہن دیو تے روزانہ بولو جنوے دیو. مہربانی مہربانی مہربانی. اچھا ایک باری ہاتھ کھڑے کرو بھائی جنہوں ویڈیو ویکھی. مہربانی لو جی ثبوت آ گیا جی. میں جھوٹ بولاں گا اتنے بندے تے نہیں جھوٹ پہ بول رہے. انٹرنیٹ یوٹیوب سنی شیعہ نہیں ہوندی. اس پھر پوز چینج کر دے کیمرے دے سامنے اس نو وائبریٹ رکھو. تو ماتم دے نقصان دس میں ماتم دا فائدہ دسنا. شیعہ ڈاکٹر گل کردہ اور گل ہے سنی ڈاکٹر گل کردہ اور گل ہے. او یہودی ہے الفضل ما شہدت بہ الادا فضیلت ہوئی جڑی گواہی غیر بھی دے من. یہودی ڈاکٹر پہ دس دے کرونا چھڑنا کسے نو نہیں اگر بچنا جے تے ماتم حسین شروع ہے. آئے ہائے ہائے مہربانی بھائی مہربانی. اے ماتم نہیں تے کی ہے اس نو اس ورزش آکھیں اسی اس نو ماتم آکھیں.
تے نہیں یقین تے انڈیا دی کوئی ویڈیو ویکھ لے، پیشنٹ وینٹیلیٹر تے نے ادم ہوئے ہوندے، جس لئے بندہ وینٹیلیٹر تے جاندے 50-50 چانس، آکسیجن لگی ہے، ساں اوکھا پہ نکل دے، ڈاکٹر پھر مریض نو ایتھے تھپکیاں مار دیں۔ کوئی بندہ آج ویڈیو ویکھے انڈیا دی، سکھ نے ہندو نے، وہ ڈاکٹر وہ چونکہ مریض ہے وہ تے ادم ہویا ہے، وہ ہاتھ پیر کو نہیں ہلان جا، وہ دے سینے تے ڈاکٹر تے ضروری ہے وینٹیلیٹر تے جا کے ڈاکٹر کو کروانا ہی، آپ ہی شروع کرنا ہے۔ آئے 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 اس ویلے جے کروانے جس لئے تو ہاتھ پیر ہلان جو نہیں ہونا، یہ تے خیری میری ہیں، یہ کر لے۔ ایسے واسطے تے حضرت جوش فرمایا ہی انسان کو بیدار تو ہو لے، ہر قوم پکارے گی۔ آج حضرت جوش ہوندے تو نہ لکھنا ہی کرونا تو آ لینے دو، ہر قوم پکارے گی۔ جیدہ کدھر علاج نہیں ہوتا علاج ماتم حسین، تم ان ماتم دے نقصان دس میں فائدہ دسے، ساڑھے کو چھڑانا ہی تے نقصان دس، نقصان نہیں دس سکتا تم، چونکہ ماتم دا سیڈ ایفیکٹ ہے ہی نہیں، ادھا صرف فائدہ ہے تے دینی چو چیز حلال ہے جڑی انسانیت واسطے فائدہ مند ہے، وہ چیز حرام ہے جڑی انسان واسطے نقصان دے ہوئے۔ ماتم دا فائدہ ہے، اور میرا بادشاہ حسین طبیب انسانیت بن کے آیا، معالج بشریت بن کے آیا۔ قسم خدا پاک دی جیدہ کدھر علاج نہیں ہوتا علاج حسین کو لے۔ چلو شیعہ بندے شان کر کے پڑھو گے، میں سنیاں سمجھا گا، 3 شبان آئی، شہر مدینہ آئی، پہلا دن حسین دس دنیا تے آئی، شبیر پنگوڑے چان کہ للکر کے علی دا پتر باں کھڑی کر کے پیدا ہی، آ جاؤ میں آ گیا جے، جیدہ کدھر علاج نہیں آ جاؤ، آئے 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 فطر سمیت آ جاؤ، جیدہ کدھر علاج نہیں، اس دا علاج ماتم حسین۔ ظلم کی شب ہے مسلسل میں وہ نوری، دامن میں عقیدوں کی سحر لے کے گیا ہے، پر حسین سے مدد مانگنا شرک ہے، تو پہلا مشرک ہے وہ جبریل، قدرت کو جو شبیر کے گھر لے کے واہ واہ، بہت شکریہ بہت شکریہ، اللہ بھائی زندگی طرح موضوع نہ ربائی آوے تو پھر لطف ہمدہ۔ فطرس لے آئے نا جبریل، اجا جبریل عام فرشتہ نہیں، فرشتیاں دا چیئرمین، سید الملائکہ، ملک مقرب، امین وحی، کیس شیخو پوری تھانے دے تو تسی ننکانے تھانے جا کے پرچہ کران لگے، انہوں نے کہا ساڑھا ایریا ہی نہیں دے۔ یہ جڑا جبریل مریض لے کے آیا ہے، یہ معذب عرشان دا نہیں، یہ اللہ دا سزا یافتہ ہی، یہ سپریم کورٹ دا مجرم ہے، یہ جبریل نو نہیں پتا کیس کتھوں دا تو میں لے کتھے چلے ہیں، یہ دا مطلب ہے جبریل اینجے نہیں انہوں پتا ہے، جڑا آج پنگوڑے بیچے نا، یہ عرشان دا بھی مالک ہے، فرشان دا بھی مالک ہے۔ اچھا پھر شبیر میں مقام لگا جی، شبیر دے پنگوڑے نا رسول فرمائے اس نو مس کرو حسین دے پنگوڑے دی لکڑ نال، حسین دے بدل نال نہیں۔ یا رسول اللہ عزت حسین دی دسنی ہے تو حسین دے بدل نال مس کرو، پتہ لگے فطرس نو شفا ملیے حسین بادشاہ دے بدل نال، بادشاہ دے بدل دے اتنی طاقت تاثیر ہے، یہ لکڑ نال کیوں منسوب کر دے؟ فرمایا میں نبیاں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم دی گل حکمت تو خالی نہیں ہوندی، میں جاننا انہوں نے اعتراض حسین تے نہیں ہونا، حسین دی منصوبات تے ہونا ہے۔ اچھنی اوٹوں جھولا بنوایا وڈے سیانے ایتھوں بنوا کے امام حسین نال منصوب کر کے تے منتا مرتے پھر دے وہ چمدے پھر دے جو عقل کرو اچھنی اوڑ دا جھولا تے تو انس کے دینا ہے۔ فرمایا میں جبریل فطرس فرشتے نو حسین دے پنگوڑے نال مس کر کے پیدا سنا، چنیوٹ نہ بیکھیں جیڑی لکڑ میرے حسین نال منصوب ہو جائے اودے وچ بھی شفا جان دی چاہے جتوں دی بھی ہو، حسین نال منصوب ہو جائے۔
اس طاقتور دا نام حسین ہے، اس معالج بشریت دا نام حسین ہے، جڑا دنیا نو فائدے پہنچانا آیا ہی بندیاں کلمہ پڑھ کے اندیاں دیاں نو مار دے۔ آج 11 جیٹ 10 محرم دی نسبت ہے، اس ٹائم تقریباً پتران دیاں لاشاں چاہ رہے ہیں، بھیرامان دیاں، مہمانہ دیاں، نادانہ دیاں، جوانہ دیاں، کوئی 2 میل دوں، کوئی 4 میل دوں، کوئی 6 میل۔ حکم بانی آن دے ورنہ میں آئی دے دن دی مناسبت نہ لکھوین کردہ، ذاکری کلیے نہ لئی حق بن دے، لیکن چونکہ انہوں دا اکھن ساڑھے واسطے واجب ہے کہ اس دی تعمیل کری۔ انہوں نے کہا بابا جی تسی سیدان دی موسنہ دا حکوین سنا، جڑی حبشن ہو کے سیدادیاں نہ لیں رولی ہے جی میں سکیں رولی ہے، اور جتنے سی سادات بیٹھے ہیں سی مقروض ہیں بی پاک، نسلہ مقروض نے سیدان دیا، اور میں صدقے ہو پاؤں یاد رکھنا معصوم میں صدقے ہوں بابا جی آخرے نے بابا جی اس سیدادیاں دیاں قبرہ نال وفا کی، نوکر زندگیاں چھ وفا کر دیں۔ اللہ اکبر، شام دے جنگل موسنہ توحید و رسالت نو سجاد ہائے ہائے تعویز قبر بند کیتا ہے، بڑا رننے نے شالہ پردیس کسی دی ماں بہن دی نہ مر جائے، اماں معاف کرنا میں تم دور دفنا رہا، سراندی بیٹھے نے پیو پتر، میں قریب تو شروع کر لیا، مسافر شام دے پیران لے پاسے موسن سادات ملکہ حبش متکلمہ بالقرآن بیٹھے، حسین دی منہ بولی ماں، اخیر باکر دے موڑ لیتے ہاتھ رکھ کے دیں اٹھو باکر میں نے اٹھاؤ، پیو پتر سراندی اٹھے نے پواندی الوے کیا دینے دادی سر چال کیا دی جی سجاد چلو نہ چلی گئے کتھے مدینے ٹھڈا صاحب ہر کیا دی جاؤ جدہ کوئی رہ گیا ہے میرا تے ایو مدینہ جتھے رول موئی دی قبر بن گئے۔ سجاد میں تھوڑی جی ڈیوٹی کی تھی تو اٹھی جتنا حق کئی میرے کو ادا نہیں ہویا، تسی میں حبشن لو ماں سے دے ہے، تسی میں دادی آدھے ہو، یہ توڑی کرم نوازی ہے لج پالی ہے، میں توڑے پیران دی خواہ کا سجاد جڑی کوئی نوکری کر بیٹھی ہوں اج میں نو دا سلہ دے دے ہو دادی شام میں میں کہہ دیا گا فرمائے تو امام ہے توڑا حکم میرے واسطے حکم خدا ہے توڑی اطاعت میرے تے واجب ہے، امام بن کیا کھو گے میں اٹھ پلوان گی، میں ایک منٹ بھی نہیں رک سکتی، بس اگر میرا سلہ بن ہے تو میں نے امام بن کے حکم نہیں دینا، کیا آکھنا چاہتے ہو؟ فرمائے میں اس دی قبر نال نبھانا چاہتے ہوں۔ اماں ہی جنگل ہے بندے کی آکھن گے سجاد دی دادی جنگلہ چرول گئی ہے، تلے موں کر کیا دی تو میں کسی نو دسنا ہے میں کھاؤنا، میں تے آکھنے ہیں جڑی قبر ہی ستی ہے میری شہزادی ہے، میں دی نوکرانی تے کنیز ہوں، اتھے ران دے کیوں؟ فرمیندیں 2 وجہ نے میری اتھے ران دیا، ایک تے پردے سے میں دی مجاوری کریں گے، ایک قبر تنہا نہ روے، نالے دوسرا سجاد عالمی منڈی ہے دمشق، اتھو روز قافلے گزر دیں، اس سرسبز علاقہ ہے، اتھے سائے دار درخت ہیں، اتھوں دا پانی ٹھنڈ ہے، بندے اتھے رک دیں قیام کر دیں، بندے رکن گے نا میں پانی پیواں گی، میں بہانے نال دساں گی، جیدے کو چپ کر کے پہ گزر دیو مشکل کشا دی دی، کسے شاید ہی چھوڑ جے تھے دیکھو لو مانگ لو، ایک قبرنچ بے کیا تا کر دے میں تعارف کراواں گی، سجاد مہربانی میں نتے چھوڑ جو، پیو پتر پھر چلے گئے 40 سال، مروایت محترم 35 سال، بی بی پاک مسافر شام دی قبر تے رہی، معمول کی ہوندائی، معمول ہی ہوندائی کہ بی بی پاک فجر دی نماز پڑھ دے آن، شام دی نماز جلے شام اندھیرا چھاندہ ہی مغربین پڑھ کے مسافر شام دی قبر اس لئے جنگل بھی ابان آئی، شام دا اندھیرا چھاندہ ہی مغربین پڑھ کے اٹھ دی آئی، متھے تے ہاتھ رو آلیا
زندگی رہی تو صبح آ جاؤں گی میں قبر حل جانی 18 بیراواں دی بہن دی کہ اماں ہون کتھے چلے ہو؟ فرمایا غریباں والے قبرستان تیری زندگی ہو بھئی سونی ہائے کیتی آ اتھے کیوں جاندے ہو جڑے سمجھے ہو توڑی ہائے نکل گئی اتھے کیوں؟ فرمایا حسین دی کلی دی ستی چھوٹے بچے رات ڈر دے میں معصومہ کول جا رہی ہوں 9 میل ہے یسلے پیدل ٹر کے مسافران لے قبرستان بابو صغیر ساری رات معصومہ دی قبر تے گلاں کرنیاں صبح فجر پڑھنی حسین دی معصومہ دی قبر اچھا معصومہ زندگی رہی تیراتی پھر آ جائیں 9 میل صبح جا رہی ہے آ رہی ہے قافلے گزر رہے نے ایک قافلہ بسم اللہ سے راہ بن گئے بابا جی پہ آدھے نہیں اتنی ٹوری آئی انہاں جنگلاں جی فضا دے ٹور کے راہ بن گئے اسی جدن گئے ہاں پہلی باری آئی تو 12-14 سال پہلے شام ساڑھے قافلے سیدزادیاں انہاں کدی سا اللہ دے ہوتے اسی ٹور کے جانا انہاں کہ بڑی میں سفر پڑا ہے تُسی نہیں ٹور سکتے آدھی 80 سال دی ہو کے روزانہ 9 میل پیدل ٹور دی میں صدقے ہوں قافلہ گزرتا ہے جناب فضا اٹھ دی خستہ حالی جنگل بیابان وہ پرانا لباس جدے کربلا تو شام تک دیاں دھوڑا پہنیاں ضعیفی ہے کمر جھکی ہے اٹھی بیٹا رکو رکو قافلے اللہ رک گیا اس سمجھا کوئی منگن والی اس زبان کتنی تاثیر آئی جس نے زینب اما دیا کتنا پیار نال بول دی فرمائے بیٹا گرمی ہے پانی پی ماما انہاں کہا اچھا بڑی اماں پلا دے زینی چاہیے چلو کچھ منگے کی دے دیں گے بسم اللہ پڑھ کے عقیدت نال اٹھ کے اوکھیں ٹور کے ایک قافلے آلن پانی پیوا اس سالارے قافلہ ویکھ رہے جلے پانی پیوا بیٹھی تے جیب بچ ہاتھ پائے اے لو بڑی اماں قبول کرو ٹھڈا صاحب ہر کیا دی ایڈی گرمی چھڑا ٹھڈا پانی نہ پیسے ہماستے نہیں پیوا عقیدت ہور بات کی کوئی ہور شاہ چاہی دیئے اور میں نہیں بڑی اماں سامان دنیا میرے قافلے چھ میں بہت بڑا تاجر ہوں کوئی پارچہ کوئی لباس کوئی کھان پین دی چیز اور میں نہیں کوئی شاہ تے مانگ جیلے نے مجبور کیتا نہ کوئی شاہ مانگ ہون پوچھے مسلمان ہو جی بڑی اماں الحمدللہ سے مسلمان محمد رسول اللہ پڑھنے ٹھڈا صاحب حرکت دی جے مسلمان ہو تے آمینہ دلال اللہ فرمانے مسافر تسے نو پانی پیوا کے جیڑی دعا منگاؤ وہ امین آکھے تے قبول ہو دی ہے میں ایک دعا منگنی ہے تسی سارے امین آکھو میری اجرت ہو جائے گی کون سمجھے گا فضا کون آئی حیران ہو گئے کیڑی دعا منگانی جے آدھی یہ سارے انو آکھنا امین آکھن میں دعا منگنی ہے تسی دعا کرو ایک میرا سجاد ہے جدی رات نہیں پہ اٹھنی دعا کرو شالا باکر دے بابی دی رات رک جائے میرا مہاری بچڑا سجاد ہے میرا درباران دا سنگتی مرحبا میں صدقے ہو پاما میں صدقے ہو پاما میں جس سال گیا میں نے یاد بابا الصغیر غریبانہ قبرستان اجے بھی یہی حالت ہے جناب فضا تو بالکل چھوٹا جا کمرہ ہے مزار بہت چھوٹی قبر ہوتے کمرے ہوتے سبز یا گنبد یعنی اس دے اندر جا کے جناب فضا اگر طواف کرو تو ایک بندہ کر سکتا 2 بندے کٹھے نہیں ٹوٹ سکتے قبر ہے چھوٹا جا کمرہ ہے ایک بندہ مارے کے طواف کر سکتا طواف میں کیتے ہی میں بالکل چوکھٹتے متھا رکھ کے میں کہ نسبت اس خاندان نال سیدان تے شکریہ ادا کرنا آیا مقروض آسی تیرے تکلیف میں نے بڑی ہوئی میں کہ ساریاں مزارہ ایرانیاں بنوائیاں انہوں نہیں پتا حسین دی منہ بولی ماں ایدی مزار ایڈی سونی کیوں نہیں بنوائی میرے قافلے دے سالار دسیا بابا جی حکم ہی نہیں اس دا جناب فضا بنوانی نہیں دیں دے میں کہ کوئی گل ہے تو میں دسوں میں مومنوں جا کے سنا انہوں نے کہا جی کویت دا کوئی تاجر آئی سید آئی مومن آئی بزنس مین آئی
انہوں بھی نہیں آیا، انہوں تکلیف ہوئی، اس گورنمنٹ آف سیریا نہ رابطہ کیتا، اس نے کہا جی میں اپنے پیسے نال سید احمدی مزار بنوانا چاہنا، انہوں نے کہا بنوا لے، ایرانی پہ بنوا دینے، سانے اعتراض کو نہیں لیکن بنوان نہیں دے گی۔ اس ساری رات توسل کیتا سید نے، بی بی پاک فضا دے والے نا، بی بی کوئی میں اشارہ فرما دے ہو، اسی مقروض ہے تیرے، تیری سونی مزار بڑھے، خواب جناب فضا فرمائے نہ بنوائیں میری مزار۔ اس نے کہا توڑا حکم میں نہیں بنواندا، کیا میرا رزق پاک نہیں؟ فرمائے نہیں تیرا رزق پاک ہے، مال مخمس ہے، کیا میری نیت ٹھیک نہیں؟ فرمائے تیری نیت بھی ٹھیک ہے، تو پھر کیوں نہیں بنن دے؟ ہائے میں آخر تک سنا، جناب فضا فرمایا میں ہاں کنیز زہرا جدی میں نوکرانی ہاں او دھوپاں دے ستی پئی ہے، مرحبا نوکرانی دی مزار نہ بنوامی میری وفات، الحمدللہ بھائی میری وفات حرف آ جائے۔ میں ہاں کنیز زہرا، میں ہاں محمد دی دھی دی نوکرانی، میرے مصطفیٰ دی بیٹی دن دھوپاں تے ستی پئی، جدنوں دا بنوا لے ہو جے پھر میرا بنوا لے، میری وفات حرف آ جائے گا۔ 95 ہجری 5 محرم اکویل سنو، میرے حصے دی عبادت ہو گئی، تو آڑے وسیلے میں بھی رو لیا، پردے اللہ قبول کر لے، سیدہ قبول فرما لے، بی بی پاک کسی گناہگارہ کول اے یہ ساڑھے دامن جو کچھ نہیں، نون وانگو کمر جھک چکی ہے، مسافر شام دی قبر تے ہتھ رکھ کے اٹھن لگی ہے، ادھی اٹھی ہے پھر جھن پئی، قبر تے منہ رکھ کے دیئے عالیہ تھک پئی، اٹھن دی طاقت مک گئی، عرش خدا دا اللہ، آواز قرت ملک الموجہ شام دے باروں بطول دی کنیز تھک پئی، ادب نال، عزت نال، احترام نال، سختی نہ کری، جی میں آنکھیں انج کریں، حسین دی منہ بولی مائی، ملک الموت آیا، بی بی سلام، میرا بھی سلام، کون ہے؟ دی ملک الموت، کیوں آئے ہیں؟ جی روح لمن، فرمیندے تو تے آگے ہیں، ویکھی جنگل اچ میرا کوئی وارث، کونی میرے ہاتھ پیر بنانا نا، برالے آلے جڑا نبی نو دھوپتے کھلوتے نو چھانتے نہیں جان دیندہ، ایک لمحے دی مولت نہ دینا لا، جناب سلمان نبی کھلوتے نے کھنڈی دا سہارا لے کے، تے ملک الموت آگیا، فرمائے میں بیٹھ لا ہوں اسے کہ نہیں، ایتھے جڑا نبیاں نو لمحہ مولت نہیں دیندہ، فضا دے سامنے ہاتھ بن کے دے، کوئی بلانا جے تے بلا لو، میں کھلوتا ہوں دا حکمِ جی میں ہوں آکھے، اے ہے سیدان دی نوکری دا سلا، میں ایک وین شروع کراں، پردے چ بیٹھی ہیں میریاں بیٹیاں بہنہ ماما، پردے اللہ توڑے پردے محفوظ رکھے، تسی زیادہ سمجھنے چونکہ توڑے لیٹر جملہ ہے، مرن علی مستور ہوئے، پک کو اس میں بچنا کوئی نہیں، کوشش کر دی اولاد علی پتر کول بلا لے گی، دھیاں کول بلا لے گی، پیکیاں صد مارے گی، لگ دین کول بلا لے گی، میں ٹور چل رہی ہوں، میرے کول بابو میں جا رہی ہوں، شام دا جنگل آئی، حبش دی شہزادی آئی، اشکبوس دی دھی آئی، داؤد و یا 4 پتران دی ماں آئی، شام دے جنگل ایچ ملک الموت پہ آدھے کوئی لگدہ ہے تا بلا حق بندہ ہی نا آخری ویلے حبش علموں کر دی، شیئں سنیاں میں ممبر دی قسمیں جدنا کھن کوئی بلا لے موں حبش حل نہیں ہویا موں مدینہ لوگے، مان اتھے ہوندے نہیں جتھے کوئی چوکھا لگ داوے، شام دے جنگلہ چمو مدینی حل کر کے آدھیے آؤ میرا بازاران دا سنگتی سجاد، آؤ میرا درباران دا سنگتی مولا، جن دی یاد دادی مرن آلی دے بطول دی حویلی سجاد نو زہر ملی ہوئے، پتر دیاں دیوال کھلے ہوئے ان پہ تڑپ دے جی میں مچھلی پانی دے بہر تڑپ دیئے، باکر امام تس چائے ہوئے جگر سجاد کبھی کے بہر پہ آندہ ہے، پتہ نہیں کہ خیال ہے سجاد نو اپنا درد بھول گئے، باکر دے مونڈے تے ہاتھ رکھیا دن تشت مٹیاں تے رکھ میں اٹھا میرا منہ شام آلے پاسے پھیر، ماتمیاں باکر نے بابے دا منہ شام آلے پاسے پھیرے، سجاد متھے تے ہاتھ رکھے پیادہ جی کرہاں میری موسنا دادی آفرین،
جی کراؤ میری موسنا دادی باقرہ دن کیڑی دادی یاد آئی نے فرمیندن وہ یاد آئیے جڑی حبشنوں کے ساڑے نال چھتیاں شہرہ جھولی ہے میری دادی دی مکرنا لیے باقر میری نبوے سی جا پہلے دادی نو دفنا باقرہ دن بابا توڑی اے حالتے فرمائے ملک الموت نو میں اکساں تیرا انتظار کر سی دادی انجنا کے میں سیدہ نار لیاں میرا آیا ہی کوئی نہیں جا ایک واری پہلے دادی نو دفنا طاقت امامت نال باقر مدینیوں شام دے جنگل آیا باقر مولا فرمیندن جدن میں پہنچیاں آلیہ دی قبرے پیرا لے پاس نون وانگو چھکی ہوئی ہے چتے وال چاندی آلے کھلے ہوئے تے قبر تے مورا کے ہولے ہولے گلہ پہ کر دیئے باقرہ دن میں جھوکے کل لائے تے پہ یادی آئی آلیہ حالے کوئی نہیں آیا آفری آواز آئیے دادی میں آ گیا میرا سلام لہجہ پہچان کیا دیئے بسم اللہ باقریں جی دادی میں باقرہ فرمایا الیہ نیرے ہو یہ پیرا تے اطلاع کیا دی ہور جھوک بنائی مو گئی ہے وے کھانداڑی کیوں جی لتی ہے باقر دی داڑی چم چم کے پیا دیئے وے شالہ کسے بد نظر دی نظر نہ لگی بانگ اکبر دے لتی ہے ہنڈانی نصیب ہوئی میرے الویک ستا زیادہ سمجھ آئے گی باقرہ دن میرے پیرا تے ہتھ لاکے میرے ہاتھ پیر چم کے جی میں زئی متھے تے ہاتھ رکھ دیں این دادی کدی میرے سجیوں وے دیئے شام دے جنگلی کدی کھبے وے دیئے میں پوچھے دادی کے پہ وے دیئے رو کیا دی کلے آئے ہو بابا نہیں آیا ملتے سجادہ انتظار آئی باقرہ دن ضرور آوے میرے بابے دی کوئی مجبوری بن گئی ہے باقر لکائے آپ ہی وین دیئے میں پیو دے دکھ لکاوا جدن آکھے نے میرے بابے دی کوئی مجبوری ہے پیرا تیا تلا کیا دیئے گلہ کوئی نہیں حسرت آئی کیڑا بازار ہے جدج میں توڑے نال نہیں رولی کیڑا دربار ہے جتھے میں 9 گھنٹے نروار نہیں دیتے آج کدی شام دا سنگتی شام دے جنگلہ چاندہ میرے مان ود ویندے باقر دی دھا نکل گئی ہے رو کیا دن دادی گلے نہ دے میرے بابے نو زہار مل گئی ہے زہار دا نام آئے باقر دے پیر نب کیا دیئے ایک دن زندگی دا ودا میرا دل شام چ مدینے ونیا میں سجادہ سر جھولی پاوا میں وال کھول کیا کھا کھول شام علی دادی ملڑ آفرین بھائی آفرین بھائی میرا دل ہے میرا بازاران دا سنگتی ہے توڑے میں جا کے شام چوین کرا رو رو کیا دے دادی توڑی مہربانی وفا دی انتہا ہو گئی ایک باری میری انگلیاں دے درمیان ویکھو باقر انگلیاں چاہیاں نے مدینہ قریب آیا فضا ڈٹھے بطول دی حویلی ہے پتر پہ تڑپ دے نے دھیاں دے وال کھلے ہوئے تے سجاد رو رو کے پہ دیں دادی میں راضیاں دے اجازت ملک الموت نو میں توڑے انتظار چاہ کٹھے رل کے دادی کول ویسا باقر وادی ہے دیو حکم اس ملک الموت نو لے جے میری روح پر میں نہیں دادی یہ تو اللہ اعزاز ہے یہ تے نبیوں دے سامنے کدی نہیں کلوتا یہ تو اڈی وفا دا سلے دادی میرے نانے دی شریعت دا حکم مرنا نہ مرے کول بیٹھا وصیت پچھے کوئی حکم کوئی وصیت میں نے امام نہ سمجھو میں نے پتر سمجھ لو دادی میں نے حکم فرمایا کہ منگا تسی کرما دی انتہا کر دیتی ہے منت کرنی ہے وصیت کوئی نہیں منت کیڑی کرنی ہے اس تو بڑی وفا میں کے پڑھا باقر دے پیر ناب کیا دیئے پنجواں لال ولایت دا تے جدا پیو کو غسل دماوے ہیں جت جت گھاس زنجیران دے اٹھے ہولے پانی جیڑے بندے ماما دیاں جھولیاں تو ماتمیاں رو رو کے پیا دیئے بہوں کانڈ زخمی ہے ہو تیرے بابے دی ہاتھ نال آرام دلاوے 1400 میٹ مکہ میری مجلس یہ گل پہ کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون جنت جو رائیاں غسل و کفن ہویا حسین دی منہ بولی مادا کفن اتھوں آیا جتھوں نے سیدان دا اصلی وطن آئی شام دیا جنگلیں جنازہ تیار ہو گیا 18 بھیرامان دی بہن دی قبر دی پمان دی
ایک جنازہ ہے ایک باقر ہے جنگلنج کھلوتے کدی سجے کدی کھبے ویدے مختلف روایات نے فضا دے چارے پتر کسے تاجر دسے آئی شام دے جنگلنج میں توڑی ماں کسی قبر تے ویکھا ہے ماں نو تلاش کر دے داؤد پہاڑ دی چوٹی تے چڑھے یا ین بلا کیا دے اور یاد آئی اماں میمونہ دی گل اور جدن حبش جو مدینے گئی آئی سن قطاری کھلوا کے آ گئی کوئی غریب تو غریب دا جنازہ ہوئے اپنی شاہی نہ ویکھے ہو دی غربت ویکھے آدھے میں یاد آدھا اوے کلا جنازہ ہی کلا غریب ہے نہ کوئی چماوے نہ لے نہ دفناوے نہ لے چلو دی مدد کریے اماں راضی ہو سی چار پتر فضا دے فوجہ نہ لے کے باقر دے سامنے آئے سلام امام آدن میرا بھی سلام کون ہے سیدہ دے غریبہ آدھے تیری غربت اندازہ لا سکنے ہیں اے کون ہے سیدہ دے میری دادی ہے کیوں کھلوتے ہیں فرمائے انتظار عالم غربت چار بندے آون میں دادی دا جنازہ پڑھاواں آدھے تیری دادی دے مقدر چنگے اسی تے ویسے پہ گزرنے ہیں قطاراں بن گئی ہیں باقر کھلو گئے یار فکر جعفریہ جو حکم وارث اجازت دے وے لیکن میرا امام کائنات دا مالک ہے امام نو وارثان دی اجازت نہیں ہے تے وارثان دا بھی وارث آئی اتے مالک کائنات آئی اجازت منگن دا مقصد اجازت نہیں پترانو سمجھاون آئی کھلوتے باقر تے جنازہ نہیں پڑھیں گا پچھو ایک بندہ بول کیا دا یار پڑھا جنازہ جنگل اچ کونی آمین آلا اسی تے بر تقدیر پہ گزر رہا میں نے ممبر دی قسمیں برالے آلیا باقر موں پچھا کر کیا دین داؤد اگے آ میں تیری ماں دا جنازہ پڑھا داؤد نام آئے بھاج پہ فضا دے پتر کفن دا کپڑا موڈو ہٹائے ماتم کر کیا دینے اماں اکھاں کھول پتر آگئے نہیں حال گئی فضا دی میت رو کیا دی ادھنا وہ جدن زینب دا برقا لتھا ادھنا وہ مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی ادھنا وہ جدن اکبر نمبر چھی لگی پڑھی گیا جنازہ چارے پتر فضا دے باقر دے پیرنچ بے گئے تسی آل اللہ ہو توڑا مزاج توحید توڑے اپنے راز نے توڑیاں قبران نال نہ ملیاں اسی دنیا داراں بندیاں نو موہ کھانے کہ بندیاں کھنگے مانو جنگلان جوے کہ پھر چھوڑائے مولا جے اجازت دیو حق توڑے اسی میں پترہ آنکھوں تے سی مادہ میت وطن تے لے جائیے پتہ نہیں برا لے آلیا باقر ہاں کر دے یا نا لالی قبر مزلل آئے قبر چواز آئیے باقر منجن دے شالا کسے دا کوئی ہوئے اے پتران لیے میری اپنی قسمت میری نسل جو موک گئی ہے فرمینن چالو لے جو چالیا فضا دے پترہ مادہ میت منہ حبش حل کر دیا قبر آلیا تو ٹرے حبش دا رستہ ہوا جڑا غریبان لے قبرستان کو لوین دائی جدن اتھی آئین فضا دے پتران دے مونڈیا تو مادہ میت بغیر سہارے بلند ہو گیا صرف بلند نہیں آیا غریبان لے قبرستان دا تواف شروع کیتا داؤد حیران ہو گیا اللہ جانے ساری مادہ کوئی رشتہ دار اسے قبر چے عقل مار کیا دن باقر مولا جلدی آ موجدہ سن پتہ نہیں پیا لگ دا باقرہ دن کے بنیانیا دن اسی دل مانو حبش لے جائیے اممہ منجنا نہیں چاندی ان لگ دے ساری مادہ کوئی رشتہ دار ہے باقرہ دن ڈٹھا کینے داؤدہ دے اسی کولو گزریاں نکی جائی قبر پھٹی ہے دو رسیاں لے ہاتھ باہر نکلے ایک 4 سال دی بچی ہے جدے ہتھاں چ رسیاں نے او قبر چ رو کے پیا دیے ہار منزل تے او ساڈے نال رہیے ہون تھی گئی وطن تیار اے شام دی نگری